میرا یہ تو آپ سے کوئی تقاضا نہیں ہے کہ آپ اسی طرح کریں، آپ جس طرح سے بھی کریں کامیابی تک جانے کے تو بہت سے راستے ہیں نا، پر کر لیں کیونکہ یہ پینڈنگ کام ہے۔ دیکھیں میں آپ لوگوں سے بار بار یہ عرض کرتا ہوں نا کہ یہ پینڈنگ کام ہے، آپ کی ایڈکشن ریکوری، اینڈ یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اس میں آپ اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے۔ آپ کی مرضی کے بغیر فائر فائٹنگ کی جا سکتی، یہ پینڈنگ کام ہے۔ سلمان بھائی یہ پینڈنگ کام ہے، سلمان بھائی اس پر آپ کو کوئی تانا نہیں ہے کہ ابھی تک نہیں ہوا، گو کہ کبھی ہمت جمع ہوئی تو کہہ دوں گا، آپ سے دوستی تو ہے ہی، آپ کے فیملی ممبر سے بھی بڑا ادب کا رشتہ ہے میرا، کہیں بھول بھال تو نہیں گئے کہ آپ بھی ایک انسان ہیں؟ جیسے یہ تو آپ سوچتے ہی ہیں نا اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ میں اپنے ابا جی کا خیال کروں جو دنیا میں نہیں ہیں، یا اپنی مدر کا خیال کروں جو بوڑھی ہیں، یا آپ میں سے جو ہمارے مریض بال بچوں والے ہیں وہ اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، ظاہر ہے، لیکن اپنا خیال کرنے کا سوچتے ہیں دیٹ یو آر اے ہیومن بینگ اینڈ یو ڈیزرو اے گڈ کمفرٹیبل لائف، یا اٹ ڈز ناٹ اکر ٹو یو، آپ ان دا مڈل آف آل دس فرینزی جسے نشے کی بیماری کہتے ہیں، افراتفری، اس میں یہ بھول بھال ہی گئے ہیں کہ آپ بھی انسان ہیں، اور آپ کا خیال ہے کہ آپ جن ہیں یا دیو ہیں، جنوں کے بھی پیوں ہیں۔ اور مجھ سے کسی نے کہا ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے آسمان کے تارے توڑ کے لائیں، جی نہیں کہا نا؟ تو یہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم خود ہی کرتے ہیں نا، اگر ہم مناسب کریں اپنا خیال رکھتے ہوئے جس سے ان کو فائدہ ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی سیلفشنس کا تو لیسن نہیں دے رہا، پر میں آپ کو آسمان کے تارے توڑ کے لانے سے اس لیے منع کر رہا ہوں کیونکہ ہم ہیومنز میں ایک ایموشنل ٹریپ یا سائیکولوجیکل ڈیفیکلٹی کا ہم شکار ہو جاتے ہیں جسے کہتے ہیں انٹائٹلمنٹ۔ جب ہم بہت اچھا کرتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم تھوڑا بہت خرابی بھی کر سکتے ہیں، میں بہت چنگا جو کیتا سی، میں سارے گھر دا خیال جو رکھنا وا، میں قائد اعظم جو آیا اس گھر دا، یا میں شاہزہ بھائی کبھی آپ کو اس سوچ کا سامنا ہوا؟ کبھی آپ کو اس سوچ کا سامنا ہوا جسے انٹائٹلمنٹ کہتے ہیں کہ میں، جیسے آپ کینیڈا میں پڑھنے کے لیے گئے تھے نا، کہ اتنی دور گھر سے آیا ہوں تو اگر تھوڑی بہت ویڈ کبھی کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے، آخر گھر سے بھی تو دور ہے نا، تنہائی بھی ہے، سردی بھی ہے۔ انٹائٹلمنٹ کی بڑی شکلیں ہوتی ہیں۔ ہم انسانوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، ہماری نظر میں ہماری کوئی عزت ہوتی ہے، اور جب ہم زندگی میں پیچھے ہٹتے ہیں نا تو ہماری عزت اور وقار اپنی ہی نظروں میں گر جاتا ہے، اسے سیلف اسٹیم کی بربادی کہتے ہیں۔ مینیمائزیشن یہ ہے کہ آپ آج کل ایک دکھ سے گزر رہے ہیں، آپ کا ماحول، آپ کے ڈاکٹرز، آپ کے کاؤنسلرز، آپ کے سائیکالوجسٹ، آپ کے فیملی ممبرز آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو الکوہولزم ہے، لیکن آپ کے اندر کی آواز آپ کو بتا رہی ہے کہ نہیں، مجھے الکوہولزم نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو تھوڑی بہت ہے، میرے مسئلے اتنے ہی ہیں نا جتنے دنیا میں اور لوگ بھی تو پیتے ہیں، اکیلے کوئی احمد الہی صاحب تھوڑی پیتے ہیں۔ اسے منیمائزیشن کہتے ہیں، جب ہم اپنے دکھ، تکلیف اور پریشانی کو کم کرنے کے لیے مسئلے کو کم کر کے دیکھنے لگتے ہیں نا، تو یہ ہمارے دماغ کا ایک طریقہ ہے تکلیف سے بچنے کا، کیونکہ ہمارا دماغ تکلیف کو بالکل پسند نہیں کرتا اور اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہ تکلیفوں کے ساتھ رہ سکے، اس لیے قدرت نے اس کے اندر ڈیفنس میکنزمز رکھے ہوئے ہیں جو بڑی تیزی سے ہمارے پتہ لگے بغیر ہی
سامنے آ جاتے ہیں. جب لوگ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں موڈ مزاج کو یا اپنی طبیعت کو بہتر کرنے کے لیے بیکاز اٹ ہیلپس, تو کیا کبھی کوئی سوچتا ہے کہ ایک دن مجھے الکوہلزم کا سامنا ہوگا؟ میں احمد الہی صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں ندیم نور کی بات نہیں کر رہا, میں ایک رینڈم بندے کی بات کر رہا ہوں. کیا کوئی شراب پیتے ہوئے سوچتا ہے کہ ایک دن میں شراب کی بیماری یا شراب کا مریض بن جاؤں گا؟ یا کوئی میٹھا کھاتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ مجھے ڈائبٹیز ہو جائے گی؟ نہیں سوچتے نا. ہم انسانوں کا ذہن یہ ہوتا ہے نا کہ اٹ ول نیور ہیپن ٹو می. ایٹ دا سیم ٹائم جب ہمارا مسئلہ ان لاک ہو جاتا ہے نا, جب بیماری کا جن بوتل سے باہر آ جاتا ہے, when the genie is out of the bottle, تو ہمارے دماغ, ہمارے اعصاب ہمیں تکلیف سے بچانے کے لیے ہم سے باتیں کرنے لگتے ہیں, ہمیں دلاسا دینے لگتے ہیں, ہمیں بتانے لگتے ہیں کہ یا تو ہمارا مسئلہ نہیں اور اگر ہے بھی تو تھوڑا بہت ہے. آخر دنیا میں لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں, مسئلہ ہوتا ہے نا, وہ بیک گراؤنڈ میں ان چیکڈ آگے بڑھتا رہتا ہے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا اور باقی لوگوں سے بھی کہ خط کو تار سمجھیں. جتنا آپ کو دکھائی دیتا ہے نا کہ آپ کی مسئلہ ہے یا بیماری ہے یا بربادی ہے, فار پریکٹیکل پرپزز سمجھ لیں کہ معاملہ اس سے بہت زیادہ ہے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں کوئی چیسٹ پین کے ساتھ آئے اور اس کے اٹینڈنٹ یا ان کے ڈاکٹر یہ کہیں کہ پین تے دنیا چ ساریاں نوں ہو گئے پھر علاج. جے اس طرح دیاں گلاں کرن لگے تے ہو گئے علاج. ریلیپس سگریٹ پینے کے بعد ہونے والا کام نہیں ہے. سگریٹ پیتے ہی فزیکل ریلیپس ہو جاتا ہے, یعنی ریلیپس کا آخری درجہ بھی پار ہو جاتا ہے. پر اپنے دل کو راضی کرنے کی بات ہے نا, تو ہم سوچتے ہیں کہ سگریٹ نال تے کوئی فرق نہیں پیندا. سوچ کی بات ہے. پر یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ماضی میں دیکھیں گے نا, تو آپ کے نشے کی بیماری پتہ کب سٹارٹ ہوئی تھی؟ سگریٹ پینے سے. لیکن آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں, جس سے میں ابھی آپ کو ساروں کو منع کر رہا تھا. وہ کمپیریزن یہ ہے کہ ساری دنیا ہی سگریٹ پیندی ہے. یہی ہم سوچتے ہیں ساری دنیا پی رہی ہے. اچھا, جن لوگوں نے پھر نشے کی بیماری کا بدقسمتی سے شکار ہونا ہوتا ہے, وہ سگریٹ تک تو محدود نہیں رہ پاتے, ان کی بیماری انہیں پش کرتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سگریٹ سے چرس پہ چلے جاتے ہیں یا سگریٹ کے ساتھ الکوہل بیئر کی شکل میں یا کسی طرح سٹارٹ ہو جاتا ہے. پر وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں باقی لوگ بھی تو پیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ پاتے کہ باقی لوگ سگریٹ پیتے ہیں اور سگریٹ تک محدود رہتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ جو سگریٹ پیتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں, ان کا معاملہ غلط ہوتا ہے, پر آپ کسی فل بلون ایڈکشن کو اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے, کمپیریزن نہیں بنتا. اچھا, پھر بیماری آگے بڑھتی ہے تو وہ چرس تک بھی محدود نہیں رہ سکتے نا. اپنے آپ کو روکنے کی تو وہ کوشش کرتے ہیں, پر ان کا بس ہی نہیں چلتا. کم ہو جاتا ہے, وہ چلے جاتے ہیں آئس پہ یا ہیروئن پہ یا کسی اور دوسرے نشے پہ, کیونکہ جوں بیماری آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ مجبور ہوتے ہیں کہ اب انہیں ایک سے زیادہ نشے کرنے پڑیں گے اور ہیوی کرنے پڑیں گے اور زیادہ مقدار میں کرنے پڑیں گے. کیونکہ ہم اس وقت ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر میں ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں ہیں. ہم اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے کمپیئر نہیں کر پائیں گے جن کا نشہ آور چیزوں کا استعمال کسی میڈیکل ریزن سے تھا اور خوش قسمتی سے انہیں ایڈکشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ہم ایڈکشن کو نان ایڈکشن سے کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ کمپیریزن بنتا نہیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دماغ ایسے ہی سوچتا ہے
سگریٹ سے بات گئی چرس پہ، چرس سے بات گئی ہیروئن پہ یا آئس پہ یا جیسے بھی سوری کوئی بھی نشہ ہو، پر دماغ تسلی دینے کے لیے سوچ رہا ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. اچھا یہ سوچ ہے ریلیپس مائنڈ سیٹ اسے بولتے ہیں. یعنی کسی بھی کرونک النس میں جب یہ خیال ہوتا ہے نا کسی پیشنٹ کا یا ان کے فیملی ممبرز کا یا ان کے ڈاکٹر صاحبان کا کہ ڈلے بیراندہ حالی بھی کچھ نہیں بگڑیا، تو یہ چیز انہیں صحت یابی میں جانے نہیں دیتی. ویسے ہم سب انسانوں کا جی چاہتا ہے کہ ہم ہمدردی کی وجہ سے ایک دوسرے کو تسلیاں دیں، لیکن کرونک النسز میں فار پریکٹیکل پرپزز یہ زیادہ فائدہ مند ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا نقصان ہماری توقع سے زیادہ ہو گیا ہے، ہمارا پتہ چلنے سے زیادہ ہو گیا ہے. بے شک ہم روزانہ رو لیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بیماری کے نئے حادثوں سے بچا لیں. اگر آپ کو رونے پر اکتفا کرنا پڑا تو کر لینا اینا مصیبتاں تو باہر نکلو. اچھا ان مصیبتوں سے مراد یہ نہیں ہے یہ علاج، کیونکہ ڈھیر سارے جو پیشنٹ علاجوں میں نئے تشریف لاتے ہیں نا وہ عجیب انداز میں سوچتے ہیں، وہ علاج کو مصیبت سمجھتے ہیں اور مصیبت کو یعنی نشے کو علاج یا دوائی سمجھتے ہیں. یہی تو دماغ کی خرابی ہے، سوچوں کی، فیصلہ کرنے کی، چوائس کرنے کی خرابی ہے. کیونکہ آپ اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں نا کہ یہاں سے جانے کے بعد سگریٹ پینا ہے، تو وہی سٹمک جو رو رو کے دکھا رہا تھا اب اس نے کہا ہے کہ کوئی گل نہیں میرا کام جو ہونا یہ ہے، اس لیے آپ کا سٹمک ٹھیک ہوا ہے. ویسے نہ آپ کا سٹمک خراب ہے نہ ٹھیک ہے. آپ کو ایک میں لطیفہ سناتا ہوں. وہ کافی سال پہلے میں ڈاکٹر ثاقب صاحب ڈیوٹی آف کر کے جا رہے تھے تو میں ان کے پیچھے گیا کچھ پوچھنا تھا، تو سیڑھیوں پر ہی ان سے بات ہو رہی تھی تو باہر سڑک پر ایک صاحب آئے، انہوں نے پوچھا کہ یہ سڑک کدھر جاندی ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کدھر نہیں جاندی ہے ادھر ہی رہندی ہے. تو تھوڑا سٹمک بھی کوئی خراب یا ٹھیک نہیں یا ایسا بھی ڈکشن دیاں کارستانیاں نے چتر چلاکیاں نے کہ جی سگریٹ نہ ٹھیک ہو جائے. یار سگریٹ دا سٹمک دے ٹھیک اے کیڑی نویں دوائی ہے یار جدا پتہ ہی نہیں لگیا من. ہم پڑھتے نہیں اور ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ہم اپنے پیرنٹس کے چہرے پر قہر یا مایوسی یا پریشانی یا کنسرن یا بیزاری دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہو گیا. جب ہم گاڑی چلانا شروع کرتے ہیں تو گڈی سڑکوں لگ جاندی ہے اور ہم واپس آتے ہیں تو ہم گھر والوں کے چہرے پر یا ابا جی یا امی کے چہرے پر بیزاری دیکھتے ہیں کہ یار تن منع کیتا سی نہ چابی لے کے نکل جایا گھر، تو پھر لے کے نکل گیا. تو ہم کہتے ہیں کہ کھڑی گاڑی کو کوئی مار گیا تھا. یقیناً اس تجربے سے میں اور آپ بھی گزرے ہوں گے. جی وہ ٹھیک ہے، پر میں اس پہ نہیں بحث کر رہا کہ کھڑی گاڑی کو مار گئے تھے یا چلتی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ گیڑے دینا یا چکر بازی یہی ہے کہ پہلے بات نہ ماننا، پھر ثابت کرنا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اس طرح انسان اصلاح نہیں کر سکتا. اصلاح کا ایک اپنا راستہ ہے. اصلاح کا راستہ یہ ہے کہ سزا کوئی نہیں. تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ آپ کی اور میری تکرار نہیں ہوئی، تو کیا آج آپ گھر میں ہوتے؟ نہیں یہ میں نے نہیں کہا تھا. مجھے پکا مجھے بھی نہیں پتا. نہیں ڈیز کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں. ایسی بات نہ ہم آپ کو پنش کرنے کے لیے ڈیز کے معاملے کو کرتے ہیں، یہ تو ایک طے شدہ پروگرام ہے. ہاں کبھی کبھی اس پروگرام میں آپ کے اور ہمارے درمیان ملنساری یا باہمی عزت میں اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے انسان ہونے کے ناطے سے، لیکن یہ پروگرام اس لیے نہیں ہے نمبر آف ڈیز کا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم کوئی افسر ہیں اور ہم نے آپ کو پنش کرنا. ٹریٹمنٹ کراتے کراتے ایک عجیب سی چینج آ گئی ہے جو کہ نشے کی بیماری میں ہوتی ہے، ٹریٹمنٹ سے پہلے بھی ہوتی ہے. جو لوگ نشے کی بیماری میں بدقسمتی سے مبتلا ہوتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ سینٹرز میں جاتے ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نشہ چھوڑنے کے بھی چیمپئن ہیں، حالانکہ وہ نشہ کرنے کے تو
سو کالڈ چیمپئن ہو جاتے ہیں، پر نشہ چھوڑنے کا کام تو انہیں سیکھنا پڑے گا نا. پر یہ ایروگینس انہیں سیکھنے نہیں دیتا، کیونکہ انہیں تو ہر وقت لگتا ہے کہ جتنا مجھے پتا ہے اتنا تو کسی کو پتا ہی نہیں ہے. تو جو ایروگینس ہوتی ہے نا، یہ انسان کو نئی چیزیں لرن نہیں کرنے دیتی. اور جو لوگ ایروگینس چھوڑتے ہیں وہ ڈکشن ٹریٹمنٹ میں کمال آگے بڑھتے ہیں. اسی لیے 12 اسٹیپ پروگرام کا جو فرسٹ اسٹیپ ہے، اس کا جو فرسٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے انگریزی میں؟ وہ وی کے سے اگلا، سوری، ایڈمیٹڈ. ایڈمیٹڈ کیا ہوتا ہے، یا ایڈمیشن؟ ایڈمیٹڈ یا ایڈمیشن کیا ہوتا ہے؟ مان کے انٹر ہو جانا. جیسے آپ ضرور اسکول، کالج، یونیورسٹی میں کبھی گئے ہوں گے، ایڈمیشن لیا ہوگا، تو کیسے لیا تھا؟ ہوا کیا تھا؟ یہی ہوا تھا نا، انٹری ٹیسٹ سمیت اور بھی جو انہوں نے شرطیں آپ سے کہیں آپ نے مان لی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس بینک کی برانچ میں ٹیسٹ فی جمع نہیں کروانی. انہوں نے کہا جناب ایچ بی ایل کرانی ہے، مین مارکیٹ برانچ، ٹھوکر نیاز بیگ برانچ، پتہ نہیں کدھر. تے جڑا شہر دے اندروں کراندا ہے وہ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں جناب ایگزام یہاں ہوں گے، اتنے بجے آنا ہے. اور اس وقت آپ کے پاس کوئی کیلکولیٹر یا موبائل فون نہیں ہونا چاہیے. تو چونکہ ہم ایڈمٹ ہم نے ہونا ہوتا ہے تو ہم وہ باتیں مان لیتے ہیں. لیکن ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں اس ضد سے جان چھڑاتے کبھی دیر لگ جاتی ہے کہ چونکہ میں اپنی مرضی سے ایڈمٹ نہیں ہوا، اس لیے ہن جنہ واہ جا میرا لگتا ہے میں لا کے دہاواں گا. مثلاً میں گل تو سنو، غور پھر کر لیجئے گا، پھر جتنا دل آپ کا مانے. مثلاً جے 3 بجے چاہ دا ٹائم ختم ہوتا ہے نا، تو ہن اسی کنے بجے جانا ہے؟ 2:59 تے جے ندیم صاحب پوچھن تے انہوں نے کہنا ہے سرو کڑی دیکھو. ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں، کوئی تانا طنز نہیں کر رہا، سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو ایڈمٹ نہ ہونا ہے نا، اس کو ٹھیک کر لیں، ایڈمٹ ہو جائیں. ہارون بھائی نے اچھا فیصلہ کیا کل رات کو. کی فیصلہ کیتا جی؟ ایڈمٹ ہو گئے. چنگا کیتا. ایک ہی بات ہے یار، آپ بھی تو اس سارے سسٹم کا حصہ ہیں ہی نا. آپ نے کون سا کوئی رجسٹ کیا؟ آپ کی ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا انج کر لو، تسی میرے کو لا کے کیا جی ہے گل ہوئی ہے تو کر لو، تے پھڑو جی ہے. آپ نے اپنی قیمتی چیزیں مجھے دے دیں، میں نے آپ کے سامنے سیف میں رکھوا دیں. یہ ہوا ہے. تو اگر آپ نے خود نہیں کیا تو آپ نے رکاوٹ بھی کوئی نہیں ڈالی. یار جب آپ پڑھتے ہیں اور کام کو مجبوراً آگے بڑھانا ضروری ہوتا ہے. مجھے بتائیے آپ میں سے اور کس کو یہ گلہ شکوہ ہے کہ ٹیم کیوں لے کے آئی؟ بتاتا ہوں. بلال بھائی، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایڈکشن ٹریٹمنٹ یا ہم انسانوں کو ہونے والی بیماریاں ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم ان کا علاج کریں. ٹھیک ہے، ہم ٹالتے ٹولتے بھی ہیں، ہم ڈنگ بھی ٹپاتے ہیں، ہم چیزوں کو لیٹ بھی کرتے ہیں، پر بیماریاں ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اٹینڈ کریں. کیونکہ میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھا کیونکہ بہت سے ریکورنگ پیشنٹس اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ پہلے ہی جو انڈور ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، اور اگر دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو میں نبڑ لاں گا. اچھا، جب وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کا نقصان ہوتا رہتا ہے. یہ مسئلہ ہے. اگر ضرورت کے تحت آئے ہیں اور ان کے ڈاکٹر صاحب نے یا ڈاکٹر صاحبان نے یہ ڈیسیژن کیا ہے اور انہوں نے مانا ہے تو یہ فارورڈ موومنٹ ہے نا، یعنی آگے بڑھنے والی بات ہے نا. یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بلال جی، مائی ڈیئر بلال بھائی، آپ ٹرک کر سکتے ہیں. یقین کیجئے یہ ساری ٹرکری آپ اپنے ساتھ ہی کر جاتے ہیں یار. کسی کا کچھ نہیں جاتا، آپ کا جاتا ہے. آپ
اپنی تعلیم سے محروم ہیں، آپ اپنے کیریئر کی طرف آگے بڑھنے سے محروم ہیں، اور آپ ایک عجیب و غریب انداز میں ایڈکشن ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، جس میں آگے آپ جاتے ہیں تو آپ کو لگنے لگتا ہے کہ میرے جیسا ایڈکشن ٹریٹمنٹ کوئی جانتا ہی نہیں، اور یہ چیز آپ کے ساتھ سانپ سیڑھی کا کھیل کھیلتی ہے۔ سانپ سیڑھی کا کھیل پتہ ہے کہ چلدا تھوڑے تھوڑے ڈائس دی موومنٹ دے نال بندہ 99 تے پہنچے ہے، اس سب دے منہ تے او واپس 7 تے 5 تے 6 تے آ گیا۔ اسے کہتے ہیں سانپ سیڑھی کا کھیل۔ یہ ہو رہا ہے تو آپ ایڈمٹ ہو جائیں، ایڈمٹڈ وی ور پاورلیس، مان لیں، اور پھر مجھے دکھائی دیں کہ آپ اپنے آپ کو پھر مجھے ایک پاورلیس انسان کے طور پر دکھائی دیں۔ پھر یہ نہ کریں کہ میں جوتی آگے رکھوں تو نماز نہ ہو، اور جوتی پیچھے رکھوں تو جوتی نہ ہو۔ پھر یہ نہ ہو۔ میرا اتنا تو آپ سے ریکویسٹ بنتی ہے نا، مطلب مجھے یہ میرے ساتھ یہ نہ کریں کہ آپ مجھے لاجواب کرنے کی کوششیں کریں اور کلینک میں کہیں کہ اپنے پیرنٹس نو ویسے میں کھپانا بڑا ہے، انہاں دے پیسے بڑے لوانے نا۔ یہ نہ کریں، یہ فیوٹائل ایکسرسائز ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ موڈ مزاج کا یا نشے کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، حل ہوتا رہتا ہے۔ اس میں روزانہ کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، لیکن ایسا کوئی زوردار دھانسو شاندار ٹول اویلیبل نہیں جو ایک ہی مرتبہ آپ بہت محنت کر کے اسٹرگل کر کے کریں اور پھر سب ٹھیک ہو جائے۔ نہیں، اب زندگی بدل گئی ہے۔ جب کرونک بیماری ہو جاتی ہے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نہیں مانتے، یہ اور بات ہے کہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ نہیں مجھے ایڈکشن نہیں ہے۔ روزانہ ایڈکشن ٹریٹمنٹ یا ریکوری کے لیے کچھ کام، روزانہ کسی سے جھگڑنا نہیں ہے، روزانہ صاف ستھری اور اچھی زندگی گزارنی ہے۔ اچھا تب بھی نہیں جھگڑنا بلال بھائی، دیکھنا ہونے کوئی نہ کوئی نوجوان منو کاؤنٹر آرگومنٹ دے گا، تب بھی نہیں جھگڑنا جب آپ صحیح ہوں اور دوسرے لوگ غلط ہوں۔ نہیں نوجوان، یہ اپنے سلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ از دیٹ پاسبل۔ سلمان بھائی میں بتاتا ہوں کیسے پاسبل کریں، ابھی عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں جس طرح مصیبتوں سے گزر کے آپ نے نشے کی زندگی گزاری ہے نا، حمزہ بھائی ذرا میری طرف توجہ دیجیے گا، جس طرح مصیبتوں سے گزر کے نشے کی زندگی گزاری ہے نا، تو تھوڑی سی مشکل یا مصیبت برداشت بھی کرنا پڑے، دل بڑا بھی کرنا پڑے۔ آپ سٹرونگ ہیں، آپ نے بننا نہیں۔ میں بتاتا ہوں یار، آپ ریکورنگ ایڈکٹ کو جو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں نا، یہ بڑا مسئلہ ہے کہ تھوڑا سا اپنی ریکوری میں اپنے آپ کو کمٹمنٹ کی عادت ڈالیں۔ ٹریٹمنٹ کو اب میں کیا ورڈز یوز کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اگر اجازت دیں تو میں اپنے پسماندہ انداز میں کہہ لیتا ہوں، یار ٹریٹمنٹ کو نانی کا گھر نہ سمجھیں، یہ ریکویسٹ ہے۔ ٹریٹمنٹ کو ویکیشن نہ سمجھیں، کہہ لیں ٹریٹمنٹ میں جو آسانی وہ سمجھ لیں، ہمیں خود اپنا آپ نظر تو آئے کہ یار میرا نقصان ہوا ہے، یار میری کوئی زندگی ریورس گیئر میں چل پڑی تھی۔ میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، ورنہ بلال کے کھانے پینے سے مجھے کیا زحمت ہوتی ہے بھائی؟ پوچھنے والی بات تو یہ ہے کہ ان کے چائے پینے یا ان کے ہاٹ چاکلیٹ سے مجھے کون سی زحمت ہوتی؟ میں صرف ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ جسے ریکوری کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا مولڈ کرنے، تھوڑا سا
برداشت کرنے کا ذہن رکھنے، سہ لینے، ان چیزوں سے مل کے بھی بنتا ہے. آفٹر آل سیڈ اینڈ ڈن، پھر اگر کوئی معاملہ آپ کی سکت سے زیادہ ہو تو ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، اس میں کیا پرابلم ہے؟ کچھ سارا بوجھ آپ پہ تھوڑی ڈال رہے ہیں. مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. مائنڈ سیٹ یہ ہے، جیسے مثال کے طور پر اب میں ایک فکٹیشیس سی ایگزامپل گھڑ رہا ہوں. آپ واک پر جاتے ہیں، اگر آج شام کو آپ کی واک نہ ہو تو کیا ہوگا؟ آپ جھگڑا کریں گے؟ آپ کیا سوچیں گے؟ ہو سکتا ہے آپ سوچیں، ہو سکتا ہے آپ سوچیں جیسے کبھی پیشنٹ کے یار یہ بڑی جو ہے نا زیادتی ہے، یہ دھونس ہے، اگر 6 بجے مجھے کہا تھا تو یہ ابھی تک میں واک پہ کیوں نہیں گیا؟ ایک بات ہوتا ہے، اچھا ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں اپنے رائٹس کے بارے میں بات کرنا وہ تو آپ کا میرا ہم سب کا حق ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں، لیکن اس پہ سیخ پا ہو جانا، غصہ آ جانا، جھگڑے کی کیفیت کا پیدا ہو جانا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. ویسے تسی بھی کرو واک، میں بھی کرنا ہوں، اس میں کیا پرابلم؟ واک کرنے میں کیا مسئلہ ہے جی؟ پر یہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، یہ اسے ہی تو کنگ بیبی مائنڈ سیٹ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہونا وہاں پہ افسری کرنا. یہ موڈ ڈس آرڈر اور ایڈکشن کا بہت واضح سمٹم ہوتا ہے کہ جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے. غصہ مسہ کرنا دقت تو ہوتی ہے، میں اس سے منع نہیں کر رہا. ٹریٹمنٹ میں انکنوینئنسز بھی ہوتی ہیں، ٹریٹمنٹ میں مشکل موڑ بھی آتے ہیں. میں وہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سپر مین بن جائیں، ہم میں سے کوئی سپر مین نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر اس کا غصہ اپنے اوپر اور کسی پر نہ نکالیں، نہ اپنے آپ کو اذیت دیں. اس کا کچھ کریں، اس کو مان لیں، ایڈمٹ کر لیں کہ آپ غصے کے سامنے بھی بے بس ہیں. نشے کے سامنے بے بسی کو جب ہم مان لیتے ہیں تو کچھ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے نا، اور پھر ہم مسئلے کو حل کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. کچھ جان پڑ جاتی ہے ہم میں، ہم اتنے بے بس نہیں رہتے جتنے ہم پہلے تھے. اسی طرح غصے کے ساتھ بھی یہی کریں، مان لیں کہ غصہ آپ کا پرابلم ہے اور اس نے آپ کو بہت کھپایا اور یہ آپ کو بے بس کر دیتا ہے، اور اس پر کنٹرول اپروچ اپلائی نہ کریں. جو لوگ پاور لیس ہوتے ہیں وہ جتنا کنٹرول کرتے ہیں معاملہ ان کے ہاتھ سے اتنا ہی نکلتا ہے. میں خضر بھائی سے بھی ریکویسٹ کروں گا، ماضی کو بھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ اسے اریز کر دیا جائے میموری کو، جیسے ہم کمپیوٹر میموری کو اریز کرتے ہیں. اسے مان لیں، ہو گیا. دکھ ہوتا ہے سہ لیں. آج سے چیزوں کو امپروو کرنا شروع کر دیں. جیسے فار سٹارٹرز اب اس لاس کو مزید پرپیچویٹ، کیونکہ آپ کی جو النس ہے نا اس کے ہاتھ بات آ گئی ہے. یہ اس نے جب بھی آپ کو پٹخانا ہوتا ہے نا تو وہ آپ کے لاس کا سہارا بھی لیتی ہے، آپ کو اسی طرح ڈپریشن کی سیر کرواتی ہے. اور آپ نے یہ پچھلے سالوں میں سیکھ رکھا ہے کہ جب آپ کو ان مینیجیبل دکھنے والی ڈپریشن کی فیلنگز ہوں گی، ڈپریشن کی بیماری نہیں، ڈپریشن کی فیلنگز، تو کیا کرنے سے وقتی طور پر آپ کو افاقہ ہوگا؟ کون سی؟ آئیز. یہ ایکویژن سمجھیں اور اس ایکویژن کو ڈسکنٹینیو کرنے کا کوئی کام کریں کہ جب ہم کسی چیز کو چھپا لیتے ہیں تو یہ بڑا ماچو بات ہوتی ہے. نہیں، یہ کوئی ماچو بات نہیں ہوتی. ہم کن چیزوں کو چھپاتے ہیں؟ جو غلط ہوتی ہیں، جو چوریاں ہوتی ہیں، جو خرابیاں ہوتی ہیں، جن کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں زحمت ہوگی، ہم ان چیزوں کو چھپاتے ہیں. اس لیے پردہ ہٹا کے نا ہمت کریں تاکہ آئندہ آپ ان مسئلوں سے بچ جائیں. یہ تو ہو چکا ہے، اب
اس کی تکلیف تو اپنی جگہ ہے پر ہو چکا ہے. دوسرا میں آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ یہ بذات خود کوئی کوالیفیکیشن یا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ آپ نے کتنی اے میٹنگز اٹینڈ کی ہیں, یا آپ ڈاکٹر صداقت صاحب کے کتنے قریب ہیں, یا آپ ولنگ ویز میں ایز اے اسٹاف ڈیوٹی کرتے رہے ہیں. ان سوچوں سے بھی اپنے آپ کو نکال لیں. آپ کا اعزاز یا آپ کا امتیاز آپ کا بیہیویئر یا رزلٹس ہیں. میں آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں. آپ کا پرائیڈ آپ کے نیور بیہیویئرز ہیں, آپ کا پرائیڈ آپ کی ریکوری ہے. یہ پرائیڈ نہیں ہے کہ آپ نے بہت پڑھ لکھ لیا ہے. سانوں کی آپ بہت پڑھ لکھ گئے ہیں, آپ کو مبارک ہو یار. آپ ریکوری کے بارے میں بہت جان گئے ہیں, آپ کو مبارک ہو. آپ نے 12 سٹیپ پروگرام کو 24 سٹیپ کر دیا ہے, ویسے میری بات سنیے گا, آپ کو مبارک ہو. لیکن ہمارے دکھ تو کم نہیں نہ ہوئے, اور دکھ کم ہوں گے عملی تبدیلی لانے سے. ہم انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, جس زحمت سے آپ گزرے ہیں ہم انسان اس میں سے گزرتے ہیں. میں نے بہت سے پیشنٹس کو دیکھا ہے کہ چھوٹی موٹی نشہ کرنے کی خواہش کے ساتھ تو وہ سٹرگل کر ہی رہے ہوتے ہیں اور مینیج کر ہی رہے ہوتے ہیں. ٹریٹمنٹ, ریکوری, ٹریننگ, کمنگ ٹو دا گروپ اینڈ کلاسز, ان چیزوں کی مدد سے وہ اپنے معاملے کو آگے چلا رہے ہوتے ہیں. اچانک کوئی مائل سٹون آ جاتا ہے, یعنی ان کی ریکوری کو کوئی 3-6 مہینے سال پورے ہو جاتے ہیں, تو ظاہر ہے ہم نے انہیں اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے, ہم نے انہیں اکنالج کرنا ہوتا ہے, ہمیں کرنا چاہیے. تو انہیں لگتا ہے کام مکمل ہو چکا ہے. نہیں, پتہ انہیں ہوتا ہے کہ کام مکمل نہیں ہوا, پر وہ سوچتے ہیں کہ آؤ اینوی سیلیبریٹ کریے, اور وہ سوچتے ہیں کہ اب میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ اب میں تھوڑی بہت ڈیویشن کر سکتا ہوں. ایسے نہ کریں, تکلیف اٹھائیں گے. یہ ہے مسئلہ. یا تو نشے کی زندگی کے لائف سٹائل کے آگے کوئی آسانی ہے تو پھر تو کوئی آرگومنٹ بنتا ہے, لیکن اگر 8 پہر کی غلامی ہیں اور تکلیفیں ہیں اور پریشانیاں ہیں تو پھر کوئی آرگومنٹ نہیں بنتا. کئی مرتبہ ریکورنگ پیشنٹس کو غصہ ہوتا ہے, کئی مرتبہ اپنے اوپر بھی غصہ ہوتا ہے کہ میری حرکتوں کے نتیجے میں میں ایڈکٹ بناؤں, تو میں ایڈکٹ بنا کیوں ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ایڈکشن میں جی اچھا نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ ایڈکٹ کیوں بنے ہیں؟ ایڈکشن لنگر آن نہیں ہوئی, ایڈکشن کی مزری لنگر آن ہوئی ہے. ایڈکشن کیونکہ نہیں سنبھالا. نہیں, آپ نے سنبھالنا نہیں ہو رہا تھا. پر اس میں سلمان بھائی آپ نئے نئے جب مشورے دیتے ہیں نا, مثلا لاسٹ ٹائم آپ نے مجھے کیا مشورہ دیا تھا اپنے آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ کے بارے میں, یاد ہے؟ اللہ کا شکر ہے میرا ادو ہی, اللہ کا شکر ہے میرا ادو ہی طرح نکل گیا سی. نہیں, وہ تو سلمان بھائی آپ اس لیے آئے تھے کیونکہ آپ امیج مینجمنٹ کے بے تاج بادشاہ ہیں. آپ مارکیٹنگ جانتے ہیں, آپ سبھی جانتے ہیں. آپ نے کئی مرتبہ ایسا کیا ہے ساروں نے کہ برباد ہوتے ہوئے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ کیا بات ہے آپ کی. اور اگر آپ نہیں ہوں گے جی پرسنل سیلنگ, اور اگر آپ نہیں ہوں گے تو کام ہی نہیں چلے گا. حالانکہ آپ کی زندگی کے جو کام کاج ہیں نا, آپ کے بیمار رہنے اور آپ کے ان میں حصہ لینے کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے ہیں. مثلا تانا تو نہیں, ریمائنڈر ہے تاکہ آپ واپس ٹریک پر آ جائیں اور اپنی زندگیوں میں خوش و خرم ہو جائیں. مجھے بتائیے کہ جب آپ نے ضد سے اپنی پڑھائی یا اپنا کاروبار یا اپنی شادی یا جو بھی یا اپنی نوکری کرنا چاہی تو یہ چیزیں چلیں؟
یار یہی تو ایشو ہے کہ اچھی نیت کے باوجود جب تک آپ ریکوری کے راستے پر نہیں چلیں گے آپ کو سوائے حوصلہ ٹوٹنے اور ڈیفیٹ ملنے کے کچھ نہیں ملنا. جاننی چھوٹتی مسئلہ ہی کوئی نہیں. آپ کا خیال ہے, یقین کریں ایک پرسکرائبڈ پروگرام موجود ہے. اعظم بھائی آپ کی زندگی میں اچھائی کی کمی ہے ہی نہیں. مجھے بتائیں آپ میں سے کوئی اپنی زندگی کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ آپ کی زندگی اچھی نہیں؟ کوئی نعمتوں کی کمی ہے, توجہ کی کمی ہے, ٹینجیبل انٹینجیبل چیزوں کی کمی ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آئی بلیو آئی شوڈ ہیو ڈن بیٹر. چونکہ میں آپ کے علاج سے کچھ تعلق رکھتا ہوں, منسلک ہوں, تو مجھے اس بات سے فکر ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ ہے کہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. آپ کی نشے سے اور نشے کی رویوں سے دوری زیادہ تر انڈور کی حد تک ہوتی ہے. زیادہ تر کہا میں نے, اس لیے ایبسولوٹ سٹیٹمنٹ نہیں دی, میں نے کہا زیادہ تر. پھر گھڑی کے گھڑی باہر بھی ہوتا ہے. پھر آپ کے اور ہمارے درمیان, یا کہا جائے کہ آپ کے اور ریکوری پروگرام کے درمیان ڈسٹنس آتا ہے. دین آل ہیل بریکس لوز. باندھی ٹوٹ جاتا ہے, سیلاب آ جاتا ہے. پھر اٹ از جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ آپ دوبارہ علاج کی ضرورت آن پڑتی ہے. کیا آپ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں, یا آپ ایسے ہی سوچتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والے زور لگا کے بھیج دیتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی زور نہیں ہے؟ سلمان بھائی اگر آپ کے گھر والوں کا زور چلتا ہوتا وہ آپ کو کبھی بیمار نہ ہونے دیتے, وہ آپ کو کبھی بیمار نہ ہونے دیتے. دل کشادہ کریں, کچھ کر لیں, اور کوئی نیا پلان پروگرام ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ سے پہلے شفا یاب ہونے والے مریضوں نے کسی پلان پر عمل کیا آپ بھی کر لیں. اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے کوئی نیا پروگرام, کوئی نئی جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف سبسکرائب کرنے کی ضرورت ہے. سبسکرپشن یہی ہوتی ہے نا, پیریوڈک انٹرولز پر آپ کوئی کام کر لیتے ہیں, بس ایز سمپل ایز دیٹ. ظاہر ہے ود دا پیسج آف ٹائم یو کین ایڈ ویلیو ٹو اٹ, پھر آپ اس میں گہرائی پیدا کرتے جائیں. بٹ فار اسٹارٹرز you can subscribe to an already available program. اس موضوع پر کل دوبارہ بات کرتے ہیں, یہیں سے سٹارٹ کریں گے, ابھی وائنڈ اپ کر لیتے ہیں.